آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس میں عدالت نے کہا ہے کہ صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا فوج کے ماتحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے سوال کیا کہ وزارت دفاع کیا ایگزیکٹو ادارہ ہے؟ ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے آئین واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی آئینی سوال ہے، قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اس پر وکیل وزارت دفاع نے کہا آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا آرمی ایکٹ کو صرف مسلح افواج کے ممبران تک محدود کیا گیا ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا آرمی ایکٹ صرف آرمڈ فورسز تک محدود نہیں۔ جسٹس جمال کا کہنا تھا آئین کا آرٹیکل 8(3) فوج کے ڈسپلن اور کارکردگی کے حوالے سے ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ افواج پاکستان کے لوگ بھی اتنے ہی شہری ہیں جتنے دوسرے شہری۔ اس پر جسٹس بندوخیل نے کہا سوال یہی ہے کہ فوج کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ ملٹری کورٹس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 175 سے الگ ہے۔ کوئی شہری روکنے کے باوجود فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام سے روکنے کے الزام پر شہری کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ ایک صورتحال ہے، اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا یہی تو سب سے اہم سوال ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سوال کا جواب بہت سادہ ہے، اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ جسٹس مسرت نے کہا کہ اختیارات کو وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے، سوال یہ کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال نے مزید کہا فرض کریں ایک چیک پوسٹ پر عام شہری جانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا یہ بھی آرمڈ فورسز کے فرائض میں خلل ڈالنے کے مترادف ہوگا؟